اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی یہ کلاس آن لائن چل رہی ہے اور اصول التجوید حصہ اول چل رہا ہے۔ اصول التجوید کے اندر مخارج کا بیان مکمل ہو چکا ہے، یعنی حروف کہاں سے نکلتے ہیں، کیا مخرج ہے ان کا، یہ سب تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے اور امید ہے کہ آپ یاد بھی کر چکے ہوں گے، چونکہ گزشتہ کلاس کے اندر باقاعدہ مشق کرائی گئی، تختی سامنے رکھ کر کے الف با تا کی پوری آپ کو مشق کرائی گئی اور آپ نے اپنے طور پر بھی مشق کی ہوگی، تو اس لیے امید ہے کہ مخارج اور تمام حروف آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ ایک منٹ ذرا۔ آج ہمیں سبق پڑھنا ہے، کچھ اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات سمجھنی ہیں، اور یہ وہ اصطلاحات ہیں جو آپ نے قاعدے کے اندر پڑھی ہوں گی۔ جب آپ نے قاعدہ، نورانی قاعدہ یا کوئی اور سا قاعدہ شروع کیا ہوگا تو وہاں آپ کے استاد نے آپ کو پڑھائی ہوگی اور آپ کو بتلایا ہوگا کہ زبر، زیر، پیش ان کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرکت، زیر حرکت، پیش حرکت، اور چونکہ تین ہو گئی تو اس لیے جمع ان کی حرکات۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی، یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ یا آپ نے قاعدے کے اندر پڑھا ہوگا، لیکن اگر نہیں بھی پڑھا ہوگا تو یہاں آپ ان کو سمجھ لیں، چونکہ آگے چل کر کے یہ کام آئیں گی۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ حرف متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ زبر کی حرکت ہو، چاہے زیر کی حرکت ہو، چاہے پیش کی حرکت ہو، کوئی بھی حرکت ہوگی تو وہ حرف متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے جزم۔ آپ نے قاعدے کے اندر پڑھا ہوگا جزم، وہ ایک دال کی شکل میں جو بنا ہوا ہوتا ہے نا، دال کی شکل میں۔ ہم سب آواز نہیں آ رہی جی، آواز چلی گئی۔ اچھا، آواز چلی گئی، وہ مائک بند ہو گیا تھا۔ تو اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جی آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ شاید میری آواز بند ہو گئی تھی تو اس لیے کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اصطلاحات یعنی آپ نے قاعدے میں پڑھا، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ حرف متحرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا نا آپ نے قاعدے کے اندر یہ؟ تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد کرنی ہے۔ زبر، جس حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ متحرک، زیر ہو وہ متحرک، پیش ہو وہ متحرک، یعنی ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر بھی ان میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے دوسری اصطلاحات ہے جزم کی۔ جزم آپ نے پڑھا، جزم وہ دال کی شکل میں جو بنا ہوا ہوتا ہے، ممی کی کلاس چل رہی ہے، جس کا کام ملانے کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کا جس کا کام ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کو جزم پڑھا ہے۔ تو اس جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ آپ تجوید کی اصطلاح میں اس کو، سکون کو یاد رکھیں گے کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا۔
جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ بولیے میرے ساتھ، جواب دیجئے۔ متحرک کہلائے گا۔ اچھا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے ان کو تو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن جو بعد میں جڑے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہے یا وہ نئے ہیں وہ زیادہ بولنے کی کوشش کریں، موقع ان کو زیادہ دیا جائے تاکہ ان کو اچھی طرح سے یاد ہو اور سمجھ میں آئے۔ تو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا، اور جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ بتائیے، بولیے۔ ساکن۔ ساکن، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا۔ اچھا سکون یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، اب ذرا سا آپ یہاں پر اسکرین پر سمجھیے اس کو، اور آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے، یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ دیکھو یہ واو کے اوپر تینوں حرکت ہے، واو کے اوپر زبر بھی ہے، واو کے نیچے زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ تو زبر یہ بھی حرکت ہے، زیر یہ بھی حرکت ہے، پیش یہ بھی حرکت ہے۔ تو واو کے اوپر یہ حرکت ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ بولیے۔ متحرک۔ متحرک، جی بولتے رہیے گا، متحرک۔ یہاں میں نے صرف واو کی مثال دی ہے، واو کو اس لیے میں نے بنایا یہاں پر کیونکہ یہاں اصطلاحات میں آپ واو اور یا کو پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ واو ہو، واو کے اوپر حرکت تو واو متحرک۔ بھائی مائک بند کر دیجیے آپ، جب ضرورت پیش آئے جب مائک کھولے، جن کا مائک کھلا وہ مائک بند کر دے، آواز ٹکرا رہی ہے۔ تو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ اگر واو کے اوپر حرکت ہے تو واو متحرک کہلائے گا، اور اگر یا کے اوپر حرکت ہے تو یا متحرک کہلائے گا۔ جیسے نیچے یہ یا ہے، یا کے اوپر نیچے تینوں حرکت ہے، یا کے اوپر زبر بھی ہے تو یا متحرک، یا کے نیچے زیر ہے تو یا متحرک، یا کے اوپر پیش ہے تو یا متحرک۔ تو یہاں پر آپ کو متحرک سمجھانا ہے کہ کوئی بھی حرف ہو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر حرکت واو متحرک، یا کے اوپر حرکت یا متحرک، ٹھیک ہے؟ اب دوسری طرف آ جائیے، دوسرا پیج دیکھیے آپ۔ اب یہ دیکھیے، یہ واو اور یا کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ یہ جی کیا ہے؟ یہ بتائیے۔ سکون، جس کو ہم جزم جانتے، جزم کے نام سے جانتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا۔ واو کے اوپر سکون تو واو ساکن، یا کے اوپر سکون تو یا ساکن، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جس حرف کے اوپر، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف کیا کہلائے گا؟ بتائیے۔ متحرک۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ حرف متحرک کہلائے گا۔ واو کے اوپر حرکت ہوگی تو واو کیا کہلائے گا؟ متحرک۔ واو متحرک۔ یا کے اوپر حرکت ہوگی تو کیا کہلائے گا؟ یا متحرک، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ساکن۔ ساکن۔ ساکن یا واو کے اوپر سکون ہوگا تو واو کیا کہلائے گا؟ واو ساکن۔ واو ساکن۔ یا کے اوپر سکون ہوگا تو یا کیا کہلائے گا؟ یا ساکن۔ اب دیکھو یہ بات ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ متحرک حرف کو بھی سمجھ گئے، آپ جو ہے ساکن حرف کو بھی سمجھ گئے۔ اب اس کو سمجھنے کے بعد اب آپ کتاب میں اپنا سبق پڑھیے، اور جن کے مائک کھلے ہوئے وہ مائک بند کر دیں، چونکہ آواز ٹکرا رہی ہے۔ جب بولنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت آپ بولیں گے۔ اب آ جائیے اپنا سبق پڑھیے۔ مخارج کے بعد یہ ہے اصطلاحات۔ آپ کو آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، یہاں سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔
تو اصطلاحات جو ابھی آپ کو میں نے سمجھائی وہی سب چیزیں یہاں بتلائی گئی ہے۔ واو متحرک، واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جیسے والناسی کا واو، واو کے اوپر زبر ہے تو واو کیا کہلائے گا؟ واو متحرک، ٹھیک ہے۔ تو واو متحرک واو ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے والناسی کا واو۔ اسی طرح سے آگے واو لین، واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ساکن ہو، ساکن ابھی آپ کو سمجھایا کہ اس کے اوپر سکون ہو، اس کے اوپر سکون ہوگا تو وہ ساکن کہلائے گا۔ تو واو لین وہ واو ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، واو لین سے، واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یہ واو کیسا بن جائے گا؟ واو لین بن جائے گا۔ جیسے خوفن، یہاں پر دیکھیں خوفن، خوف، خوف کے اندر واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے خاں کے اوپر زبر ہے، تو یہ کیا بنا؟ واو لین، نام یاد رکھیں گے اس کا، واو لین۔ تو واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو، یعنی ایسا واو جس کے اوپر سکون ہو اور اس ساکن واو سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلائے گا۔ یہ جب مد کا بیان شروع ہوگا تو اس کے اندر ان کی بہت زیادہ ضرورت پیش آئے گی، تو اس لیے یہیں سے ان کو سمجھتے چلیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے واو مدہ، واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ہو یعنی ایسا واو جس کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا۔ جیسے جوعن، یہ زوم کیا میں نے، جوعن واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس لیے کیا کہلائے گا؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ واو لین، جیسے خوفن اوپر، اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ واو مدہ، جیسے جوعن کا واو۔ تو پورے قرآن کے اندر کہیں بھی، یہ تو یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، مثال دے کر کے سمجھا گیا ہے، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی واو کے اوپر سکون ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ واو لین۔ اور اسی طرح سے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ۔ یہ تو واو کا مسئلہ ہے، واو متحرک، واو لین، واو مدہ۔ اب آگے یا کا بھی بالکل سیم اسی طرح سے ہے، بس حرف بدلا ہوا ہے کہ وہ واو ہے یہ یا ہے، باقی قاعدہ بالکل سیم ہے، جیسا واو کا جیسا اسی طرح سے واو کا۔ جیسے یا متحرک، سر اگر زیر ہوا تو جی یا واو سے پہلے یا سے پہلے زیر ہوگا تو وہ کیا کہلائیں گے؟ واو ساکن سے پہلے کبھی زیر نہیں آئے گا پورے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہاں ساکن کی بات چل رہی ہے، واو ساکن سے پہلے یا تو زبر آئے گا یا پیش آئے گا، زبر آئے گا تو لین بن جائے گا اور پیش آئے گا تو مدہ بن جائے گا۔ ہاں یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے، وہ آگے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یوسوسو کی، یہ تو وہی ہے جو چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی حرکت ہوگی، چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو وہ متحرک کہلائے گا۔ تو یہاں یا کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہو تو وہ یا متحرک کہلائے گا۔ جیسے یوسوسو، یا کے اوپر پیش ہے یعنی حرکت ہے تو یا متحرک ہے۔ اسی طرح سے یا لین، یا لین وہ یا ہے جو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے صیفن، یعنی ایسی یا جس کے اوپر سکون ہو اور اس یا سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین کہلائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین کہلائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ حرف کا فرق ہے صرف۔ اور تیسرا ہے یا مدہ، یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین کیا، یعنی ایسی یا جس کے اوپر سکون ہو، اس یا سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ جیسے یہاں نستعین کے اندر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا ساکن سے پہلے تو زیر آتا ہے
لیکن واؤ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. اور اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے گا. یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے واؤ ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر نہیں آئے گا. تو یہ اصطلاحات ہیں، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. آگے جب مد کا بیان شروع ہوگا، مد کے بیان کے اندر ان کی ضرورت پیش آئے گی. یہ اگر آپ سمجھے ہوئے ہوں گے تو مد کا بیان سمجھ میں آئے گا. اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہوا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر مد کا بیان سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ہے متحرک اور لین اور مدہ کا بیان، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے. تو اب میں اسکرین پر آتا ہوں، آپ کو اور آسانی سے یاد کراتا ہوں. میں کیا ہوا ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ کیا کہلائے گا؟ آپ بتائیے، جواب دیجئے. متحرک. واؤ کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ کیا کہلائے گا؟ واؤ متحرک. اور یا کے اوپر حرکت ہوگی تو یا کیا کہلائے گا؟ یا متحرک. ٹھیک ہے، حرکت کا بیان آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ مائک فوراً بند کر دیا کیجئے. جو امبر ہیں ان کا مائک کھلا رہتا ہے تو اس سے آواز ٹکراتی ہے پن کی. تو جب بولنا کا نمبر آئے تو آپ مائک کھول کر کے بولیں، باقی فوراً بند کر دیں اسے. تو حرکت آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے. دوسرا ہے سکون. جس حرف کے آپ سکون کا دوسرا نام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جزم. جزم ہی کو جانتے ہیں، بلکہ جزم کا دوسرا نام سکون اور سکون کا دوسرا نام جزم، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ساکن. جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا. تو واؤ کے اوپر سکون ہوگا تو واؤ کیا کہلائے گا؟ کیا بنے گا؟ واؤ ساکن. ٹھیک ہے، تو واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ بتائیے. واؤ لین. ٹھیک ہے، چونکہ یہ آج کا سبق ہے نا تو آپ اس کو یاد کریں گے. واؤ ساکن ہے، یعنی ایسا واؤ جس کے اوپر سکون ہوگا، اس واؤ سے پہلے اگر زبر ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ یائلین بن جائے گا، واؤ لین بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا پھر؟ بتائیے. واؤ مدہ. ٹھیک ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واؤ لین، اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واؤ مدہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور آگے دوسرا ہے یا. یا کے اوپر حرکت ہوگی تو یا کیا کہلائے گا؟ متحرک. ٹھیک ہے، یا متحرک. اچھا، یا کے اوپر سکون ہوگا تو یا کیا کہلائے گا؟ یا ساکن. ٹھیک ہے، یا ساکن. یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ یا لین. ٹھیک ہے، یا لین بن جائے گا. جیسے خوف، اور اسی طرح سے حمزہ واو زبر او، بو، تو، سو، یہ سب لین ہے. یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگا تو وہ واو لین کہلائے گا. او، بو، تو، سو، زو، کچھ بھی ہو. تو اسی طرح سے واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ مدہ. واو مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ بن جائے گا. جیسے جوعن. جوعن، جیم واو پیش جو، با واو پیش بو، تو، سو، حو، خو، یہ سب. یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو واو مدہ، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا. ٹھیک ہے. اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو کیا بنے گا؟ یا لین. جیسے ای، بئی، تئی، سئی، ہئی، جئی، یہ اس طرح سے. یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو یا لین،
اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زیر ہوگا تو کیا بنے گا؟ یا واو مد یا مدہ، یا مدہ بن جائے گا. جیسے نستعین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب مدہ ہے. یعنی یا ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ بنے گا. حمزہ یا زیر ای، آپ نے قاعدے کے اندر پڑھا حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تی، سی، تو یہ سب مدہ ہیں. یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو یا مدہ، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو اچھی طرح سے؟ یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے. بہت آسان ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ ان اصطلاحات کو یاد رکھیں گے اور اخیر تک یاد رکھیں گے. مد کا بیان شروع ہوگا تو مد کے بیان کے اندر یہ آپ کو کام آئیں گے. اگر آپ کو یہ یاد ہوں گے تو مد کا بیان آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے الف اور حمزہ میں فرق. اب چونکہ وقت کم ہے، وقت ہو چکا ہے، 10:30 ہونے والے ہیں، تو اس بیان کو شروع نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے. تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.